بلکہ میں خواتین نظر ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، آپ کے اس پورے جو آپ کا نظریہ ہے کہ جس میں لازمی اور کافی آپ کہتے ہیں ٹیک اوور کے آپ نے کہا ہے، اس میں عدالت کو آپ کہاں رکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر کی عدالتیں جو ہیں ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ حکومتوں کو الٹائیں یا حکومتیں نہیں بنائیں. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کی عدالت کا بھی یہ کوئی کام نہیں ہے کہ وہ حکومتوں کو الٹائے یا بنانے کی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک ایسا سیاسی طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو کہ پیپلز پارٹی کا حریف طبقہ ہے، اور وہ خود کیونکہ پیپلز پارٹی کی سیاست سے ہار چکا ہے وہ عدالت کو استعمال کرنا چاہتا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. ٹھیک ہے. عدالت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اکانومی نہیں سنبھال پا رہی، وہ لا اینڈ آرڈر نہیں سنبھال پا رہی، لیکن اس کی جو سیاسی سنجیدگی ہے وہ کسی اور سیاسی پارٹی سے کسی صورت بھی کم نہیں ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اس وقت دو اس کی بیسک ریڈنگز ہیں. اس کے جو حریف ہیں سیاسی حریف ان کو وہ شکست دے چکی ہے. اگر وہ عدالت کو دیکھتی ہے کہ ایز حریف ہیں تو اس کی کیلکولیشن میں جو ایونچول فیصلہ ہوگا وہ سپریم کورٹ کی عدالت کے اندر نہیں ہوگا، وہ عوام کی عدالت کے اندر ہوگا. اور عوام کی عدالت پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ وہ بٹ چکی ہے، وہ پوری طرح سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں ہے. لیکن اچھا، فوج کے لحاظ سے بھی ان کی ایک ریڈنگ ہے. فوج کے لحاظ سے ان کی یہی ریڈنگ ہے کہ اگر فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو اپنا وہ حریف سمجھتے ہیں تو اس وقت ان کے حریف جو ہیں وہ بہت ساری اور انگیج ہو گئے. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں ٹیک اوور. دیکھیے اب یہ دونوں کیلکولیشنز کسی حد پہ غلط بھی ثابت ہو سکتی ہیں. یہ اوور کانفیڈنس، مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ اوور کانفیڈنس جمہوریت کو مروانا دے. وجود احمد صاحب سے ان کی رائے لیتا ہوں. وجود احمد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جسٹس صاحب یہ بتائیں سب سے پہلے یہ جو تھیوری ہے آر وی ہیڈنگ فار اے ملٹری ٹیک اوور، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیک اوورز ایسے ہی نہیں ہوتے. حالات یقیناً کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. سویلین حکومتوں کی نااہلی بدعنوانی ضرور کنٹریبیوٹ کرتی ہے، لیکن اس میں انٹرنیشنل فیکٹرز کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. 1958 میں بھی یہی صورتحال تھی. بڑے بڑے پیکٹس انوالو تھے. ون ونڈو آپریشن کی ضرورت تھی. ایوب خان چلے آئے. یحییٰ خان جیسے ہم نے دیکھا غالباً 1968 میں انہوں نے ٹیک اوور کیا. اس وقت انٹرنیشنل سیناریو یہ تھا کہ پاکستان کو تقسیم کرنا تھا. ضیاء الحق کے بارے میں جو انہوں نے ٹیک اوور کیا تو سوویت یونین جو اپنے پر کھول رہا تھا افغانستان کو ٹیک اوور کرنے کے لیے، وہ ایک اپارچون موومنٹ تھی. پرویز مشرف کی بھی صورتحال یہی تھی کہ جب ان کو پاکستانی پولیٹیکل سین پر انٹروڈیوس کیا گیا تو عراق کا اور افغانستان کا فرنٹ کھولنا تھا، ون ونڈو آپریشن کی ضرورت تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کا جو پاکستان میں ٹیک اوور ہوتا ہے اس کا انڈیجینس ایلیمنٹ تو نیچرلی یہی ہوتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ فیل ہو گئی ہوتی ہے. ملک کے حالات جو ہیں، معاشی حالات بنیادی طور کے اوپر بد سے بدترین ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں انٹرنیشنل فیکٹر جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے وہ پری ڈومیننٹ ہوتا ہے، اور جب تک وہ انٹرنیشنل فیکٹر آپریٹو نہ ہو. امریکہ کو ماشاء اللہ سوٹ کرتا ہے، سیدھے الفاظ میں بات کریں نا. امریکہ ناٹ آلویز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے. جس طرح کے ون ونڈو آپریشن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے معاملات کے لیے، وہ بالکل سہل انداز سے ان کو حاصل ہیں. اور یہی غالباً وجہ ہے کہ ملک کے حالات حالانکہ بہت ہی خراب ہیں، بڑے دگرگوں ہیں، اور یہ خیال بالکل غلط ہے کہ پیپلز پارٹی عوام کی جنگ جیت چکی ہے. پیپلز پارٹی عوام سے بالکل دور دور عوام کے نزدیک نہیں ہے، لیکن یہ سروائیو صرف اس بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں. جیسے معذرت کے ساتھ یہ جو امریکہ کی پینٹاگن کی اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کی ون ونڈو ہے،
یہ تو اس کے جو پٹ ہیں یہ تو راولپنڈی میں کھل رہے ہیں اب، وہ تو ملن آ رہے ہیں اور سی آئی ڈائری، یہ تو پھڈا تو اسٹیبلشمنٹ کا چل رہا ہے، یہ تو مارک ہے کہ تصویریں اتروا کے چلے جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، سویلین کو کیا خاک پتا، جو بھی کچھ ہو رہا ہے ادھر ہی ہو رہا ہے نا، اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ ہی معاملہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ سبھی طرف ان کے سلسلے ہیں، فوجی بھی آتے ہیں، مسز کلنٹن بھی آتی ہیں، دیگر لوگ بھی آتے ہیں، لیکن میری اسیسمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک کہ فارن پاورز کا تعلق ہے ان کے لیے موجودہ حکومت اس وقت بہت کنوینئنٹ ہے اور ان کو فوج کی انٹرفیئرنس کی ضرورت مجھے سمجھتا ہوں کم از کم کہ محسوس ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ جی ڈاکٹر فروز سلیم صاحب، یہ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں ون ونڈو حالانکہ سوٹ کرتا ہے سب کو، مگر یہ سیٹ اپ پہلی بار ایسا ہے جو باہر کی قوتوں کو زیادہ سوٹ کر رہے ہیں ون ونڈو۔ ڈاکٹر صاحب بیرونی فیکٹرز جو ہیں، یہ فوج لگتا ہے ان کو کہ کھڑی ہو رہی ہے، میں آنکھیں دکھا رہی ہے امریکہ کو، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کہ اس وقت سب سے ضروری چیز یہ ہوگی کہ فوجی دماغ اس وقت کیسے سوچ رہا ہے۔ فوجی دماغ ان ساری چیزوں کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو، کیا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ریاست جو ہے وہ فیلئر کی طرف جا رہی ہے؟ کیا ریاست کا فیوچر جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہا ہے یا نہیں؟ اگر فوجی دماغ کنونس ہو جائے کہ ریاست کا فیوچر خطرے میں پڑ رہا ہے تو پھر وہ بیرونی فیکٹر کو سیکنڈری امپورٹنس دے دیں گے، وہ یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ بیرونی سوچ یا بیرونی طاقتیں کیا سوچ رہی ہیں۔ اگر وہ یہ کنونس ہو جاتے ہیں کہ ریاست کا بیرونی طاقتیں تو پہلے سائن آف ہوئی ہیں، وہ تو دیکھیں نا جو معاملات ہو رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں مارک گروسمین کا بھی وزٹ خراب ہوا، نئی ٹیم آ رہی ہے وہ ان کو بلیم کر رہی ہے، یعنی سارا برڈن۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہوں، مشرقی پاکستان کے بہت سارے عوامل تھے سقوط ڈھاکہ کے، بنگالی زبان کے جھگڑے، سیاستدانوں کے مسائل، مجیب الرحمان، بھٹو، یہ وہ تحریکیں، فاطمہ جینا، یہ آخر میں ملبہ کس پہ گرا؟ آخر میں ملبہ کس پہ گرا؟ تاریخ کس پہ ملبہ ڈالتی ہے؟ سیاسی حریف پیپلز پارٹی کے تو پیپلز پارٹی کے اوپر بھی ملبہ ڈالتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فوج کے اوپر بھی ملبہ ڈالا جاتا ہے۔ حالانکہ بے شمار عوامل تھے، بنگالی زبان بھی تھی اور ایشو تھے بے شمار، بیوروکریسی دیکھیں نا غائب ہی ہو گئی بیچ میں کہ بیوروکریسی کا کیا رول تھا، تو الٹیمیٹلی تو فوج کو ہی جواب دینا پڑتا ہے نا معاملات کا۔ ایک وقفہ جانوں، وقفے کے بعد آپ نے جو بات کی کہ بیرونی عوامل اتنے زیادہ ہم نہیں ہیں، وجود احمد صاحب سے اس پہ رہ لوں گا۔ خواتین و حضرات، ایک وقفے کے بعد